بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے تمام دوستوں کو خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم عزیز دوستو، آج کی ہماری ویڈیو میں ہم تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ اس ویڈیو کا پہلا حصہ ہے۔ یہ ویڈیو مختلف پارٹس پر مشتمل ہوگی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے پہلے پارٹ کی جانب۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاڈلے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ گویا آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت راحیل بنت لابان ہے۔ حضرت راحیل کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی الاتی یعنی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش اپنے دادا جان یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 250 سال کے بعد ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ بات باقی بھائیوں کے لیے نہایت شاق اور ناقابل برداشت تھی۔ وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دلی محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل سے نکال دی جائے۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو سختی سے آپ علیہ السلام کو منع فرما دیا کہ یہ خواب کسی اور کو مت بتانا، ایسا نہ ہو کہ یہ خواب سن کر تیرے بھائی برائی سے پیش آئیں، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے باپ، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، تو اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ بری چال چلیں، بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے فرزند کا خواب سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن کسی طریقے سے بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا۔ آخر شیطان نے بھائیوں کے دل میں حسد کا بیج بو دیا، کیونکہ اس خواب کا مطلب بہت زیادہ ظاہر تھا۔ سورج اور چاند سے مراد ماں باپ اور 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی تھے، تو بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ زیادہ بھڑک گئی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کے لیے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم سب کام کاج کرنے والے ہیں اور باپ کی محبت ان دونوں بھائیوں یعنی یوسف اور بنیامین کے ساتھ زیادہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ جب وہ کہنے لگے، البتہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں اور ہم ان سے زیادہ ہیں، قوت میں بے شک ہمارا باپ ظاہر خطا میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر میں اپنے والد بزرگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی گود میں سو رہے تھے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو چہرہ انور آفتاب کی مانند چمک رہا تھا۔ والد نے دریافت کیا، بیٹا کیا حال ہے؟ فرمایا، والد محترم، میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ میں ایک پہاڑ پر ہوں اور اس کے ارد گرد پانی رواں ہے، بہت زیادہ سبزہ پھولوں کے سبب ہے، گویا ایک گلستان ہے۔ ناگہاں 11 ستارے، چاند اور سورج آسمان سے اترے اور انہوں نے مجھ کو سجدہ کیا، اس لیے میں گھبرا کر بیدار ہو گیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھا کہ اونچا پہاڑ ان کا بلند مرتبہ ہے اور پانی ان کا نصیب ہے۔ سبز باغ یہ نشانی ہے سعادت مندی کی، اور چاند اور سورج ماں باپ ہیں، اور 11 ستارے ان کے 11 بھائی ہیں۔ سجدہ کرنے سے مراد کہ یہ سب ان کے تابعدار ہوں گے اور پیشانی عاجزی کی اس کے آگے جھکائیں گے۔ اس خواب کی تعبیر صاف ظاہر تھی، اس لیے باپ نے پیارے بیٹے کو منع فرما دیا کہ اگر اس خواب کا حال تیرے بھائیوں تک پہنچ گیا
تو ہر ایک اس کو جھوٹ سمجھ کر تیرا دشمن بن جائے گا۔ لیکن بھائی تھوڑے دنوں میں ہی اس خواب سے آگاہ ہو گئے اور حسد سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے لگے۔ رویائیل جو سب سے دانا تھا، اس کے پاس سب بھائی جمع ہو گئے کہ یوسف باپ کو جھوٹا خواب بنا کر سناتا ہے۔ اس نے کہا ایسی صورت جھوٹ بولنے کے لائق نہیں ہو سکتی، یقیناً اس کا ستارہ بلند ہو جائے گا۔ پھر کچھ دنوں تک وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ جب باپ کی زیادہ مہربانی حضرت یوسف علیہ السلام پر دیکھی تو سب بے قرار ہو کر اس کو دکھ پہنچانے پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر سب نے مسلط کرنے کے بعد اپنے والد کے آگے عرض کی کہ اگر آپ علیہ السلام ہمارے چھوٹے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ روانہ کریں تو ہم مل کر سیر کریں گے اور دل سے غم کو دور کریں گے، تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وابستگی اس فرزند سے ایسی ہے کہ اگر مجھ سے جدا ہو گیا تو میرا دل مغموم رہے گا، اور اگر تم اس سے غافل ہو جاؤ تو اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ انہوں نے کہا بھیڑیا کی کیا مجال ہے کہ وہ ہم سے اس کو کھا لے، ہم ایک زبردست جماعت ہیں، بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ آخرکار منت سماجت کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ جب باپ کے سامنے تھے تو پیار اور محبت سے پیش آئے، لیکن جیسے ہی باپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ نہایت سخت ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس بھائی کی منت کرتے وہی بیگانہ ہو جاتا اور سخت جواب دیتا۔ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی لاوی کی منت وزاری کی تو اس کا دل نرم ہو گیا اور کہنے لگا میں یوسف کے قتل کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا، میری رائے یہ ہے کہ اس کو واپس لے جا کر والد کے حوالے کر دو۔ سب نے کہا کہ یوسف ہمارے ظلم اور زیادتی کا والد سے ضرور ذکر کرے گا۔ آخر اس رائے پر سب متفق ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، یا تو خود مر جائے گا یا کوئی نکال کر لے جائے گا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی گمنام کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافر اسے اٹھا کر لے جائے گا اگر تم کو یہ کام کرنا ہے۔ چونکہ باپ کی محبت اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے اور انہیں ہمارا کوئی خیال نہیں، اس لیے اس کو یا تو قتل کر دیتے ہیں یا پھر کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں تاکہ باپ کے سامنے یہ ہٹ جائے۔ پھر باپ کی توجہ ہماری جانب ہو جائے گی اور پھر ہم سب توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ آخرکار سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیف دینا شروع کر دی، برا بھلا کہتے رہے اور مارتے پیٹتے کنویں کے پاس لے گئے۔ وہ کنواں کافی عرصے سے خشک پڑا ہوا تھا اور اس میں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر کنویں میں ڈالنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہر ایک کے دامن کے ساتھ چمٹتے اور رحم کی درخواست کرتے، لیکن ہر ایک اس کو دھکا دے دیتا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مایوس ہو گئے تو سب نے مل کر مضبوط رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا کنارہ ہاتھوں سے پکڑ لیا، لیکن بھائیوں نے انگلیوں پر مار مار کر ہاتھوں کو چھڑوا دیا۔ پھر انہوں نے رسی کاٹ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تہہ پر جا گرے۔ کنویں کے درمیان میں ایک پتھر تھا جس پر آپ علیہ السلام آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس مصیبت اور سختی کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ صبر سے کام لیں، اپنے بھائیوں پر خدا آپ کو غلبہ دے گا۔ اگرچہ بھائی آپ کو پست کرنا چاہتے ہیں لیکن خدا آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ یقیناً وہ وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ دوسرا حصہ جلد آ رہا ہے۔